بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رمضان المبارک کے اندر پاکستان اور دنیا بھر کی مساجد کے اندر تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس تراویح کے اندر حفاظ کرام کی بہت بڑی تعداد وہ قرآن پاک سناتی ہے۔ چنانچہ اسی سلسلے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آج سے ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا ہے، جس کے تحت ہم انشاءاللہ تعالی العزیز روزانہ کی بنیاد پر قرآن پاک کے ایک پارہ کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو ہم نے اس پروگرام کا آغاز فقط اس لیے کیا ہے کہ جو لوگ زیادہ ٹائم نہیں دے سکتے تو وہ اس مختصر ٹائم کے اندر ہی قرآن پاک کے جو عمومی مضامین ہیں ان کو سمجھ سکے اور انہیں پتہ چل سکے کہ قرآن پاک کے اندر کن کن مضامین کو موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ چنانچہ اگر ہم پہلے پارے کی طرف آئیں تو سب سے پہلے ہمیں اس میں سورہ فاتحہ ملتی ہے۔ اسی سورہ کے ساتھ قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے اندر مختلف طرح کے مضامین کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کا آغاز ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے، ساتھ میں اس میں ایک بڑا خوبصورت اصول بیان کیا جاتا ہے کہ جس کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو ہمیں دنیا میں کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہ پڑے، اور وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ پروردگار ہم جس طرح تیری ہی عبادت کرتے ہیں اسی طرح صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اور حقیقی کارساز اور فاعل حقیقی مؤثر حقیقی وہ فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا اگر وہ نہ چاہے۔ چنانچہ اس کی جو دوسری سورہ ہے اس کا آغاز حروف مقطعات کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے ہے الف لام میم۔ اس کے بارے میں آپ احباب جانتے ہوں کہ حروف مقطعات کن کو کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حروف ہیں جن کے معانی صرف اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ بعض احباب نے ان کی مرادیں بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ الف سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، لام سے مراد حضرت جبریل امین ہے، اور میم سے مراد سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن حقیقی جس کے اوپر مفسرین کا اجماع ہے وہ بات یہی ہے کہ ان کے معانی فقط اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو ان حروف کے ساتھ جو قرآن پاک کا آغاز کیا گیا تو یہ حروف دراصل اعجاز قرآن کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ حروف مقطعات کی مثال ہمیں کلام عرب میں ملتی ہی نہیں، تو ان کو بتایا گیا کہ یہی حروف ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے تم کلمات بناتے ہو، لیکن یہ چونکہ اللہ کا کلام ہے لہٰذا تم اس جیسا کلام لانے سے عاجز ہو۔ تو یہ پارہ 5 مضامین کے اوپر مشتمل ہے۔ اس میں سے سب سے پہلا جو مضمون ہے اس میں جس کو سورہ بقرہ کے شروع میں بیان کیا گیا ہے وہ مومنین کی صفات ہے۔ یہ مومنین کی صفات یہ قرآن کا سورہ بقرہ کا پہلا ٹاپک ہے۔ اس میں مومنین کی صفات کو بیان کیا گیا ہے کہ مومنین کے اندر یہ والی صفات ہیں، جن میں سے پہلی صفت ہے ایمان بالغیب، جس طرح قرآن پاک کے اندر ارشاد ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ مومن تو وہ ہیں جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اندیکھی چیزوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر اقامت صلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، یہ مومنین کی تیسری صفت ہے کہ مومن اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کی جو چوتھی صفت مومنین کی بیان ہوئی ہے وہ ہے ایمان بالکتب، کہ جتنی کتابیں اللہ رب العزت نے قرآن سے پہلے نازل کی ہیں مومنین ان کتابوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ مومن وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس کے اوپر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے انبیاء کے اوپر نازل کیا گیا، یعنی جتنی بھی کتابیں تھیں ان کے صحائف تھے ان سب کے اوپر مومنین ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی 5ویں اور آخری صفت یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ارشاد ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ یہ مومنین کی صفات کو
اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے آغاز میں ہی بیان کر دیا۔ اس کے بعد جو انسانوں کی اقسام میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے انسانوں کی انواع کو ذکر کیا گیا ہے، جس میں مومنین ہیں، منافقین ہیں اور کفار ہیں، مشرکین ہیں۔ اور پھر جو دوسری قسم بیان ہوئی ہے انسانوں کی وہ ہے منافقین۔ منافقین کے بارے میں بتا دیا، قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ سے آغاز ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور قرآن فرماتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کو دھوکہ نہیں دیتے بلکہ یہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ پھر ان کے لیے بتا دیا، ان کے بارے میں بتا دیا کہ ان کے دلوں کے اندر مرض ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے مرض کو اور زیادہ بڑھاتا جاتا ہے۔ پھر ساتھ ہی ان کی سزا کا بھی ذکر کر دیا کہ ان کے لیے آخرت میں دردناک قسم کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ یہ وہ منافقین ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ جھوٹے ہیں، دھوکے باز ہیں اور شعور نہیں رکھتے، اور یہ مختلف قسم کی قلبی بیماریوں کا شکار ہیں۔ پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ سفاہت کا شکار ہیں۔ سفاہت بے وقوفی ہے، جس طرح قرآن پاک کے اندر ارشاد ہے کہ جب ان کو کہا جائے کہ تم ایمان لاؤ جس طرح کے مومن لوگ ایمان لائے، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائے جس طرح یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے، گویا کہ وہ ایمان والوں کو بے وقوف کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو پاگل ہیں، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے، ان کو پتہ نہیں ہے اپنی بے وقوفیوں کا۔ پھر ساتھ میں ان کی یہ صفت بیان ہوئی کہ یہ احکام الہی کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے بعد یہ زمین میں فتنہ و فساد کرتے ہیں، اور فتنہ و فساد کر کے کہتے ہیں کہ ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں۔ تیسری جو قسم ہے اس کے بارے میں بتایا کہ تیسری قسم کے لوگ یہ کفار ہیں، اور کفار کا عالم کیا ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر جو ہے وہ پردہ چڑھا ہوا ہے، اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ دیکھنے سے قاصر ہے، اگرچہ دل ہے لیکن وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ آنکھیں ہیں، ان کو استعمال نہیں کر سکتے، کان ہیں، ان کو استعمال نہیں کر سکتے، ان کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر آگے دیکھیے کہ جو اس سپارے کا، پہلے پارے کا جو دوسرا مضمون ہے وہ ہے اعجاز القرآن، جس کو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اعجاز القرآن ہے۔ اور پھر ساتھ میں دیکھیے کہ قرآن پاک نے اپنے نزول سے لے کر آج تک ایک چیلنج برقرار رکھا ہوا ہے، اور وہ چیلنج کیا ہے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں اس میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر اتارا تو پھر کیا کرو؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پھر جاؤ اس کی مثل کو یہ ایک صورت لے آؤ۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ قرآن پاک نے دیگر جگہوں پر، دیگر مقامات کے اوپر ان کو مزید چیلنجز کیے۔ پہلے کہا کہ اس جیسی کتاب لے آؤ، پھر کہا کہ اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے تو کوئی صورت لے آؤ، پھر اگر صورت نہیں لے سکتے تو ایک آیت ہی لے آؤ، لیکن وہ آج تک اس کی مثل لانے سے عاجز ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو اس کا اگلا مضمون ہے وہ ہے قصہ آدم، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا قصہ اس کے اندر بیان ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کا اظہار ملائکہ کے ساتھ کیا، تو ملائکہ نے کہا کہ یا رب العالمین یہ تو انسان بنائے گا تو انسان تو زمین میں فساد برپا کرے گا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، اور اس علم کو سکھا کر فرشتوں سے کہا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، وہ نہیں بتا سکے، عاجز آ گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ہر چیز بیان کر دی، تو پھر فرشتے جو تھے ان کو پتہ چل گیا۔ اس کے بعد پھر فرشتوں سے سجدہ آدم کا تذکرہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا مگر ابلیس، اس نے انکار کر دیا، تو وہ کہنے لگا کہ مجھے تو پیدا کیا گیا ہے آگ کے ساتھ اور آدم کو مٹی کے ساتھ پیدا کیا گیا، تو میں یہ سجدہ کیسے کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد پھر اس کو مردود قرار دے دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ جنت کے اندر موجود تھے، تو ان کو شیطان نے زمین تک پہنچا دیا، وہ ان کو پھل کھلا دیا، پھل کھا لیا، اور اس کے بعد پھر وہ زمین پر آ گئے۔ اور پھر جو قرآن کا چوتھا مضمون ہے جس کو قرآن پاک نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے لے کر 150 تک بیان کیا، وہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔
کہ یہ بنی اسرائیل یہ اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی لاڈلی قوم ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ اے یعقوب کی اولاد یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھی سے ڈرو۔ پھر یہ دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی لاڈلی قوم ہوا کرتے تھے یہ بنی اسرائیل، اور پھر جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی دھجیاں اڑائیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا، تو پھر ان کا حال کیا ہوا؟ تو یہ زمانے کے دتکارے ہوئے افراد بن گئے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ جو قرآن پاک نے کہا ہے کہ اے بنی اسرائیل میرے ان احسانوں کو یاد کرو، میری ان نعمتوں کو یاد کرو، تو وہ نعمتیں کیا تھیں؟ تو اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ ان کے اوپر بہت سی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کی ہوئی تھیں، جن میں سے ایک سب سے بڑی جو نعمت تھی وہ یہ تھی کہ ان کو اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات عطا فرمائی، اور اس کے علاوہ ان کے لیے پانی کے اندر رستہ بنا دیا، ان کے اوپر بادل سائبان بن کر رہا کرتے تھے، یعنی سایہ کیا کرتے تھے، اور ان کے لیے من و سلوہ اترتا تھا، یہ گوشت تھا اور یہ دسترخوان لگ جاتا اور وہ دسترخوان پر بیٹھ کر یہ کھا لیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے بنا بنایا کھانا ان کے اوپر اترتا تھا، اس سے بڑی اور نعمت ان کے لیے کیا ہو؟ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پانی کے چشمے جاری کیے اور انہیں طاقتور قوموں پر فتح عطا فرمائی، پھر تورات جیسی عظیم کتاب انہیں ارشاد فرمائی، اور پھر فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر احسان کیا تھا، کہ تمہیں میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ عطا کیا۔ اور پھر یہودیوں کے بارے میں ایک بات یہ بھی ذرا پیش نظر رہے کہ یہ یہودی بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینہ کے اندر مشرکین کو ڈرایا کرتے تھے، اور انہیں بتایا کرتے تھے کہ ایک نبی ان قریب آنے والے ہیں کہ ہم ان کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوتی ہے اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی بجائے بنو اسماعیل کے اندر آ گئے ہیں، تو وہ فقط اس عناد کی وجہ سے، اس بغض کی وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ پھر پانچواں مضمون جو اس پہلے پارے کے اندر بیان ہوا ہے وہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا۔ اللہ تعالی ہماری اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں اس قرآن کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔